آپ نے گزشتہ دنوں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران فرمایا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے لیے خطرہ بن چکی ہے. سسٹم تو بن چکا ہے, بلدیاتی حکومت موجود ہے, کیا ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اپنے ہی میئر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ اچھا, میئر کی جو مینٹلٹی ہے نا, اب ان کی ذہنیت ٹوٹلی یہ والی ہے, ایک ڈکٹیٹرانہ ذہنیت ان کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپروول حاصل کروں یا اپروول دوں کاموں کی اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں. تمام بلدیاتی ادارے آپ نے اپنے ماتحت کر لیے, تمام اداروں کا کام اب یہ رہ گیا ہے پیسہ جمع کریں, پیسہ کھائیں اور اس کے بعد اس پیسے کو آگے سے اوپر تک پہنچائیں. کیا جماعت اسلامی کے زیر انتظام جو ٹاؤنز ہیں وہاں پہ کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ کیا وہاں پر دیگر غیر قانونی کام نہیں ہو رہے؟ میرے خیال میں ان 9 ٹاؤنز کو باقی ٹاؤنز کے ساتھ اگر آپ موازنہ کر لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی. 3 سال اور گزرنے دیجیے, انشاءاللہ یہ 9 ٹاؤنز اور یہ 87 یونین کمیٹیز, اگرچہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, لیکن آپ اس میں اور کراچی کے باقی ٹاؤن میں زمین اور آسمان کا فرق دیکھیں. گزشتہ دنوں شکوہ بھی کیا گیا میئر کی جانب سے, ڈپٹی میئر کی جانب سے, کہ کراچی کے نالوں میں بوریاں برآمد ہوئی, اس میں سے ہمارے نام کو خراب کیا جا رہا ہے, ہمیں ناکام بنایا جا رہا ہے. میئر کراچی تو پہلے دن سے ناکام ہے, ان کو ناکام کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. 20 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں جی کہ گٹروں سے بوریاں برآمد ہو گئی, گٹروں سے یہ برآمد ہو گیا. ٹوٹل فراڈ ہے. کراچی کا آپ حال جا کے دیکھ لیں, کسی گلی کا, کسی محلے کا کچروں سے ہٹی پڑی ہیں. وہ کام جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کرنا چاہیے, اس کام کو انجام دینے کے لیے یو سی چیئرمین مارا پھرتا رہتا ہے. وہ اپنے طور پر جو ہے صفائی کرواتے ہیں. صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں مراد علی شاہ صاحب, کیوں نہیں ان سے ایک ملاقات کر کے ان کے سامنے یہ ساری بات رکھیں کہ ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں, شہر کی بات کر رہے ہیں, سیاست سے قطع نظر ہو کر مل کر کام کرتے ہیں. متعدد مرتبہ ہم نے کوشش کی ملنے کی, وہ نہیں ملنا چاہتے. سعید غنی صاحب سے میں نے بات کی, ان کے بھائی صاحب, انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو یہاں کا چنیسا ٹاؤن کا چیئرمین بنوا دیا ہے زبردستی, جس طرح میئر صاحب قبضہ کر کے بنے ہیں. آپ موو آن کیوں نہیں کرتے میئر والے معاملے پہ؟ آخر میں ایک ہی بات آپ کرتے ہیں کہ جی یہ جبرن آئے ہوئے. دیکھیے میئر تو تسلیم, ظاہر ہے ان کی قانونی پوزیشن تو میئر کی ہے اس وقت, لیکن بیٹھے ہوئے جبرن ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کو مینج کیا. بعض آپ کے سیاسی حریف یہ بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم نے جب حالیہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے. اگر اگلے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے یہ کنٹیسٹ کیا اگر بلدیاتی الیکشن, تو آپ تو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ایم کیو ایم کی اب کوئی پبلک کے اندر کوئی سپورٹ نہیں ہے. جو سیٹیں ان کو اس وقت زبردستی دی گئی ہیں ان میں ان لوگوں کو اتنے ووٹ بھی نہیں ملے جو ایک یونین کمیٹی جیتنے کے لیے چاہیے. میں جس قومی اسمبلی کی سیٹ پہ لڑا اس پہ حلیم عادل شیخ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, میرے تقریباً 44,000 ووٹ تھے. حلیم عادل شاہ صاحب کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب ووٹ تھے. جن صاحب کو جیتا ہوا ڈکلیئر کیا گیا ان کے 12,000 ووٹ ہیں. کراچی متعدد سالوں سے جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہے. حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں, لیکن اس شہر کی جو ہے قسمت نہیں بدلی. کون ذمہ دار ہے؟ کہیں اپنے آپ کو بھی آپ تھوڑا بہت ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سندھ حکومت 100% ذمہ دار ہے اس صورتحال کی کراچی میں. اس وقت 16 سال سے مستقل پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کے اندر ہے. اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا, اعلانات خالی کیے جائیں. نعمت اللہ صاحب نے 4 سال کے اندر کراچی کو بدل کے رکھ دیا تھا. پوری دنیا نے یہ بات مانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کینن پوڈ کاسٹ. میں نوازش علی ہوں. آج ایک بار پھر ہم کراچی کی بات کریں گے, کراچی سے منسلک مسائل کی بات کریں گے. اس سے قبل ہمارے پاس ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد صاحب تشریف لائے تھے. ہم نے انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی, اور آج اسی معاملے کو آگے لے کر میرے ساتھ ایک بہت اہم ترین شخصیت موجود ہیں. آپ کا بھی کلیدی کردار ہے اس وقت کراچی کے جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے, یعنی بلدیاتی حکومت جو لوکل گورنمنٹ ہے, اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سٹی کونسل میں اپوزیشن لیڈر جناب سیف الدین ایڈوکیٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سنجیدہ موضوعات پر ہیلدی ڈیبیٹ کریں اور کچھ ایسی باتیں عوام کے سامنے آئیں جس سے عوام کو ان کے رائٹس کا بھی پتہ لگے اور ان کو پتہ لگ رہا ہو کہ ان کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. کیونکہ ہر شخص یہاں اپنی بات کرتا ہے, تو ہم نے اس فورم پہ تمام جو شخصیات ہیں اور ہر قسم کے نیریٹو کو یہاں پہ لانے کی کوشش کی. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.
سیف الدین صاحب، کراچی متعدد سالوں سے جو ہے مختلف مسائل کا شکار ہے. حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن اس شہر کی جو ہے قسمت نہیں بدلی. سپریم کورٹ کے آرڈر پہ یہ بلدیاتی انتخابات بھی آخرکار ہو گئے. 1.5 سال کا وقت گزر چکا ہے. مسائل جوں کے تو ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ کہیں اپنے آپ کو بھی آپ تھوڑا بہت ذمہ دار سمجھتے ہیں یا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس ناکامی کے پیچھے، بلکہ پورا سسٹم اس کا ذمہ دار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ذمہ داری تو ظاہر ہے جس کی بنتی ہے اسی کی ہوتی ہے. حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری بھی بن سکتی ہے اگر اپوزیشن جو ہے کریٹیو بات نہ کر رہی ہو اور صرف اس کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہو یا ٹانگیں کھینچی جا رہی ہوں. اچھا، الحمدللہ جماعت اسلامی کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ کوئی سنسنی خیز، اگر ہم چاہیں کہ سیاست میں کوئی سنسنی خیزی پیدا کریں اور اس طرح کی بات کریں کہ جس کا کوئی بیس اور بنیاد نہ ہو. الحمدللہ جماعت اسلامی نے کراچی میں جتنے بھی ایشوز کو اٹھایا اس کے سولوشن بھی پیش کیا ہم نے. اگر ہم کے الیکٹرک کے ایشو کو کراچی میں اٹھاتے ہیں تو کے الیکٹرک کے حوالے سے، اور کے الیکٹرک کی اوور بلنگ ہے، اوور چارجنگ ہے، یا جو اور اس کے پلانٹس کا مسئلہ ہے، اس پورے پر ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس پہ ہم تجاویز پیش کرتے ہیں، اس کا پراپر ہمارے پاس انالیسز موجود ہے، صرف تنقید نہیں کرتے. اسی طرح نادرا کے حوالے سے ہم نے ایک مہم چلائی کراچی میں، پبلک کمیٹی کا میں صدر ہوں، تو اس لیے اس طرح بحریہ ٹاؤن کے ایشوز پر، کوآپریٹو سوسائٹیز، بہت سارے ایشوز پر ہم نے کراچی کے اندر مہم چلائی اور مسائل کو اٹھایا اور بہت سارے حل بھی ہوئے. اور ان تمام مسائل کو ہم نے ایک پازیٹیو اس میں اٹھایا. ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہمیں کسی ادارے کو تنقید کر کے اس کو تباہ برباد کرنا ہے، اس کی ٹانگیں ہلانی ہے، اس کو جو ہے ختم کر دینا ہے. نہیں، ہمارا بیسک ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. دیکھیے، کراچی میں بالخصوص، پاکستان بھر کے عوام کا ویسے یہی والا حال ہے، لیکن کراچی میں ہم زیادہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. کراچی پورے پاکستان کا پہیہ چلاتا ہے. کراچی کی معیشت چلتی ہے تو پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کراچی کو اگر آپ بدترین حالت میں لے کر جائیں گے، کراچی کے لوگوں کو زندگی نہیں گزارنے دیں گے، ان کو آپ جو پراپر ان کے حقوق ہیں وہ نہیں دیں گے، کراچی شہر کو اس طرح ڈیولپ نہیں کریں گے جو کراچی شہر کا حق ہے، تو ظاہر ہے کہ پورے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے. کراچی کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ کراچی پورے پاکستان میں ریونیو میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنے والا اس کا یہ پورشن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے بجٹ میں 52 سے 55% تک وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سندھ کے بجٹ میں تقریباً 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اب اس کنٹریبیوشن کے بعد کراچی کا حال آپ دیکھ لیجئے. دیکھیے، کراچی 35 سال سے تقریباً پیپلز پارٹی یہاں پر حکومت میں ہے، کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. اس وقت 16 سال سے مستقل پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کے اندر ہے. اب اگر پیپلز پارٹی کی جانب سے اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، اعلانات خالی کیے جائیں، تو اب اعلانات پہ تو بات نہیں ختم ہوگی. اب تو یہ کہ اس کی کارکردگی کے آئینے میں اس کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اب تک. دیکھیے، کہنا بڑا آسان ہے کہ جی اب مسائل بہت ہیں، ہم مسائل حل نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس وجہ سے، لیکن ہم نے یہ کر کے دکھایا. میں بہت پرانی بات نہیں کرتا، عبدالستار افغانی صاحب کی، نعمت اللہ صاحب کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی بہت پرانا دور نہیں ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے نا. میں خود بھی ان کے ساتھ رہا، نعمت اللہ صاحب کے ساتھ. میں ایک یونین کمیٹی کا، یونین کونسل تھی اس زمانے میں، اس کا ناظم تھا اور نعمت اللہ صاحب کی ٹیم میں شامل تھا براہ راست. نعمت اللہ صاحب نے 4 سال کے اندر کراچی کو بدل کے رکھ دیا تھا. ول تھی ان کی بدلنے کی، ایمانداری تھی، دیانتداری تھی ان کی، حوصلہ تھا، کوشش کی. الحمدللہ کراچی تبدیل ہوا اور پوری دنیا نے یہ بات مانی. مشرف صاحب خود کہتے تھے، حالانکہ ہم ان کے سیاسی مخالف تھے مشرف صاحب کے، MQM یہ کہتی تھی، ان کے گورنر کہتے تھے، وسیم اختر صاحب کہتے تھے، مصطفیٰ کمال، جو بھی ان کے بڑے لیڈر ہیں، سب نے یہ بات کہی کہ نعمت اللہ خان صاحب نے ہی کراچی میں تبدیلی پیدا کی. ٹھیک ہے. یہ ہے. اچھا، تو آپ نے گزشتہ دنوں میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران یہ فرمایا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ کراچی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کراچی کے لوگ جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مزید مشکلات کا شکار ہوتے جائیں گے. تو سندھ حکومت کو آپ کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ سسٹم تو بن چکا ہے، بلدیاتی حکومت موجود ہے، کیا ابھی بھی وہی معاملہ ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے اپنے ہی میئر کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا؟ آپ انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، سندھ حکومت 100% ذمہ دار ہے اس صورتحال کی کراچی میں.
سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے آئین کے لحاظ سے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کے لحاظ سے، کہ ایک تو بات یہ ہے کہ کراچی کے بلدیاتی ادارے، سندھ کے بلدیاتی اداروں کو وہ ڈیولپ کرے، ان کو فائنینشیل، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو آٹونومی ان کو دے، صحیح ہے نا، ان کو کام کرنے کی. صحیح ہے. سپریم کورٹ نے گلزار صاحب نے ایک آخری فیصلہ جو دیا تھا وہ بلدیاتی نظام کے متعلق تھا، اور اس نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی طے کر دیا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کے اور وہ سارے کام جو کسی بلدیاتی گورنمنٹ کے پرویو میں آتے ہیں وہ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے تمام کاموں کو سنبھال رکھا ہے. آپ دیکھیے سندھ گورنمنٹ نے تمام ترقیاتی ادارے KDA LD MD سارے وہ اپنے ماتحت کر لیے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا، اس کو اپنے تحت لے لیا. ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ جو کراچی کا تھا اس کو ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دیا، اس کو اپنے ساتھ کر لیا. جو کچرا اٹھانے کا نظام تھا، سینیٹیشن کا نظام تھا، اس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے نام سے کر کے اپنے ماتحت کر لیا. تمام بلدیاتی ادارے آپ نے اپنے ماتحت کر لیے. صحیح ہے، تو اب آپ کی پوری ذمہ داری بن گئی کہ اب آپ ہی کام کریں. اب آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کام کیا ہو رہا ہے. پوری کراچی میں جو ایک سسٹم چل رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر رشوت کا اور پیسوں کی خورد برد کا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ یہ تمام ادارے جن کا میں نام لے رہا ہوں، وہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس میں سر فہرست ہے. باقی ادارے، واٹر بورڈ ہے، واٹر بورڈ بھی سندھ حکومت نے اپنے ماتحت کیا ہوا ہے. یہ سارے ادارے کراچی میں ایک مافیا کا روپ دھار گئے ہیں، اور ان تمام اداروں کا کام اب یہ رہ گیا ہے کہ پیسہ جمع کریں، پیسہ کھائیں، اور اس کے بعد اس پیسے کو آگے سے اوپر تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. کراچی کا جو حال بدترین نظر آ رہا ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے